تو میرے بھائیوں اس حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ علم کلام کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ قریب کے زمانے کے ہمارے ایک بہت بڑے متکلم گزرے ہیں جس کا نام ہے امام عبدالعزیز الفرہاروی رحمہ اللہ، اور جو پنجاب کے ملتان کے تھے، اور انہوں نے شرائط کی کامیاب ترین شرح لکھی ہے، نبراس اس کا نام ہے۔ اس کے ابتدا میں بالکل انہوں نے لکھا ہے کہ علوم دو قسم پر ہے، ایک علوم عالیہ ہے عین کے ساتھ، ایک علوم عالیہ ہے اعلیٰ کی علوم۔ تو علوم عالیہ تو آپ کو معلوم ہے، منطق ہے، بلاغت ہے، صرف ہے، نحو ہے، بیان ہے، یہ چیزیں علوم عالیہ ہے۔ فلسفہ ہے جو ہمارے ہاں مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، علوم عالیہ ہے۔ اور ایک ہے علوم عالیہ عین کے ساتھ جو مقصودی علوم ہے۔ انہوں نے پھر ذکر فرمائی کہ مقصودی علوم 6 قسم پر ہے۔ پہلا علم وہ ہے تفسیر کا، اور دوسرا علم ہے حدیث کا، اور تیسرا علم ہے اصول فقہ کا، اور چوتھا علم ہے فقہ کا، اور پانچواں علم ہے تصوف کا، اور چھٹا علم ہے علم کلام کا، علم العقائد کا۔ پھر انہوں نے باقاعدہ تصریح فرمائی ہے کہ ان 6 علوم میں سے رئیس العلوم، جس علم کو یہ خطاب حاصل ہے، جس علم کو یہ لقب حاصل ہے، وہ علم کلام ہے۔ تو علم کلام ان 6 علوم میں سے ریاست کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ محدث تب تک محدث نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ متکلم نہ ہو، مفسر تب تک مفسر نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ علم تفسیر میں ماہر نہ ہو، اور اسی طرح فقیہی، اور اسی طرح اصول فقہ کا ماہر، اور اسی طرح تصوف کا۔ اس اجمال جس کو عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ نے اس اجمال کو ذکر فرمائی، اس کی تھوڑی میں تفصیل کر دوں۔ ہم سب سے پہلے تفسیر کو لیتے ہیں۔ اگر کوئی مفسر قرآن کریم کی تفسیر کو بیان کرے یا لکھ کے تفسیر کو، اور اسے علم کلام میں مہارت حاصل نہیں ہے، تو وہ بدترین ٹوکرے کھائے گا۔ کیونکہ علماء محدثین اور علماء مفسرین اور علم کلام کے علماء نے اس بات پر تصریح فرمائی ہے کہ قرآن کریم کے 6000 کے اوپر جو آیتیں ہیں، اس کے اندر 5000 سے اوپر جو آیتیں ہیں وہ عقائد اور علم کلام کے متعلق ہیں۔ یعنی یہ سمجھیں کہ تقریباً قرآن کی 100% حصے میں سے 85% یا 88% جو آیات کریمہ ہے وہ علم کلام اور عقیدے کے مباحث کے متعلق ہے، الہیات کے متعلق ہے، رسالت کی اصولی مباحث کے متعلق ہے، عقیدہ آخرت کے اثبات کے متعلق ہے، اور یہ سب عقائد کی بحثیں ہیں۔ تو جو آدمی تفسیر کرنا چاہے اور وہ علم کلام میں ماہر نہیں ہے تو وہ بدترین ٹوکرے کھائے گا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر جو متشابہات ہے، اگر بندے کی علم کلام میں مہارت نہ ہو تو ان متشابہات کو بیان کرتے ہوئے اور کھولتے ہوئے وہ صریح تقسیم کے عقیدے میں واقع ہو جائے گا، اور اس کی مشاہدات بھی موجود ہے، کتابیں بھی موجود ہیں جو اہل الزیغ والضلال نے لکھی ہے۔ تو ان کی چونکہ اس علم میں مہارت حاصل نہیں ہوتی، تو اس طرح کے آیات کریمہ میں وہ بدترین ٹوکرے کھاتے ہیں اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔